بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ بلی ایک لوہار کی دکان میں داخل ہوئی اور پھر وہاں پر وہ مر گئی۔ عبارت دیکھ لیں۔ قط مرۃ دخل علی دکان حداد فاصاب المبرد المرمیہ فاقبل یلحسہ بلسانہ ویسیل منہ الدم وهو یبلعہ ویظن انہ من المبرد الی ان فنی لسانہ وماتا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بلی ایک مرتبہ داخل ہوئی لوہار کی دکان میں اور اس کو ایک وہ لوہے کا آلہ ملا جو کہ پھینکا ہوا تھا۔ وہ اس کو چاٹنے لگی اپنی زبان سے اور اس سے خون بہنے لگا اور وہ اس کو نگلنے لگی اور اس کا یہ گمان ہوا کہ یہ اس لوہے کے آلے سے ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان ختم ہو گئی اور وہ مر گئی۔ دیکھیں اس میں واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بلی ایک لوہار کی دکان میں جاتی ہے تو لوہے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس کے اوپر لوہے کو کوٹا جاتا ہے، تو وہ جو آلہ تھا وہاں پہ پڑا ہوا تھا اور وہ گرم تھا، تو وہ اس نے وہاں پہ آلہ رکھا ہوا تھا تو بلی نے جا کے اس کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ آلہ گرم تھا، اس گرم کی وجہ سے جب اس نے اس کو چاٹا ہے تو اس کی زبان جل گئی اور اس سے خون بہنے لگا۔ جب اس میں خون بہنے لگا تو وہ اس وقت اپنی اس حالت کے اندر تھی کہ اس کو پتہ نہیں چلا اور وہ خون کو نگلنے لگ گئی، اپنے اندر لے جانے لگی۔ وہ یہ سمجھی کہ یہ جو لال لال چیز ہے یہ اس آلے سے نکل رہی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ میری زبان جل گئی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک کہ اس کی زبان مکمل ختم ہوگی اور پھر وہ مر گئی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے کہ انسان کو لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بلی لالچ نہ کرتی اور اس کو کھانے کی کوشش نہ کرتی تو اس کی زندگی بچ جانی تھی۔ اسی طریقے سے جو لالچی انسان ہے وہ اپنے آپ کا نقصان کر لیتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک اور ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی کام ہم کریں سوچ سمجھ کر ہم کام کریں، بے دھیانی سے، بے توجہی سے اور فوکس کیے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان فوکس کر کے سوچ و بچار کر کے انجام کی فکر کر کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو نقصان کا خدشہ کم سے کم یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوبارہ لیے اس میں سبق ہے، کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں۔ یہ قط کہتے ہیں بلی کو، داخلہ اس کا مطلب داخل ہونا، حداد کہتے ہیں لوہار کو، لوہار کی دکان میں داخل ہوئی۔ یہ ہے المبرد، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک لوہے کا آلہ ہوتا ہے جس کے اوپر لوہے کو رکھ کے کوٹتے ہیں یا دوسرے جو لوہے کے اوزار ہوتے ہیں وہ اس سے بنتے ہیں، تو جو آلہ نیچے رکھا جاتا ہے اس کو مبرد کہتے ہیں۔ اور یہ جو نا المرمی، یہ مرموجن تھا نا، پھینکا ہوا، یعنی اس نے وہ لوہار نے وہاں پہ آلہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا، پھینکا ہوا تھا، مرموجن تھا، اس کے بعد پھر مرموجن ہوا، پھر مرمیجن ہوا۔ وہ ساری تعلیل میں آپ کو علم الصیغہ کے اندر اور علم الصرف کے اندر بتا چکا ہوں۔ اقبل یقبل، یہ باب ہے، یہ اس میں سے ہے، افعال مقاربہ میں سے ہے۔ لہس یلحسو، اس کا مطلب ہوتا ہے چاٹنا، وہ اپنی زبان سے اس آلے کو چاٹنے لگی۔ سال یسیل سیلان، اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا، جاری ہونا، تو اس سے خون جاری ہونے لگ گیا اور وہ اس خون کو نگلنے لگی۔ یہ جو ہے یبلع، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چبائے بغیر اندر لے کر جانا، نگل جانا، اس کو کہتے ہیں بلع۔ اور اس کا گمان یہ تھا کہ یہ جو بہنے والی چیز ہے یہ اس مبرد یعنی اس وہ لوہے کا جو آلہ ہے اس سے نکل رہی ہے۔ اور فنی یفنا، اس کا مطلب ہوتا ہے فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، یہاں تک کہ اس کی زبان ختم ہو گئی، وہ ماتا، اور وہ بلی مر گئی۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ یہ کتن یہ بنے گا مبتدا، مرہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی داخلہ کے لیے، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اللہ حرف جر، دکان مضاف، حداد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس داخلہ فعل کے متعلق ہوگا۔ تو داخلہ فعل اپنے فاعل اور یہ جو مفعول یہ تھا، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قط مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، یہ فا تعقیبیہ ہے، اصابہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ اس کی بلی کی طرح لوٹ رہا ہے۔ المبرد موصوف، المرمی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اصابہ کا بنے گا مفعول، تو اصابہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں فا تعقیبیہ، اقبلہ یہ فعل مقاربہ میں سے ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، یلحسو فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ قط بلی کی طرف لوٹ رہا ہے، اور ہوا ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو فعل مقاربہ ہے اس کی بنے گا خبر، تو فعل مقاربہ اپنے فاعل اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ جو ہے نا بلسانی، یہ بھی آپ نے جار مجرور مل کر اسی یلحسو فعل کے متعلق کر دینا ہے، بلکہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں، یہ بلسانی با حرف جر، لسان مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی یلحسو فعل کے متعلق ہے، یلحسو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ ہو کر پھر یہ بنے گا اس فعل مقاربہ کی خبر، فعل مقاربہ اپنے فاعل اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں یسیلو یہ فعل ہے، منہ جار مجرور مل کر اسی یسیلو فعل کے متعلق ہوگا، اور دم یہ بنے گا ذوالحال، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا یہ بنے گا اس سے حال، دیکھیں نا وہ اس سے خون بہنے لگے اس حال میں کہ وہ جو بلی تھی اس خون کو نگلنے لگ گئی۔
ہوا یہ مبتدا ہے، یبلغ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے اور ہو ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کے لیے خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو ذوالحال ہے اس کے لیے بنے گا حال، ذوالحال حال مل کر یہ پھر بن جائے گا یسیلو کے لیے فاعل، یسیلو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، آگے والا جملہ اس کا معطوف بن جائے گا۔ یظن یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور یہ جو ہے نا انہ من المبردی یہ بن جائے گا اس کے لیے مفعول، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور من المبردی یہ جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہو کر جملہ ہو کر یہ بنے گا اس انہ کے لیے خبر، انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا یظنو کے لیے مفعول، یظنو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ جو آگے ہے نا الی ان فنی لسانہ و ماتا، اس کو آپ محذوف متعلق کر دیں جعل یلحسو کے، اب ذرا ترجمہ دیکھیں گے نا بات سمجھ میں آئے گی، وہ بلی اس کو چاٹنے لگی یہاں تک کہ اس کی زبان ختم ہو گئی اور مر گئی، آپ اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ جو الی ان فنی لسانہ و ماتا ہے اس جملے کو آپ یہ جو یلحسو ہے اس کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے متعلق کرنے میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ درمیان میں بہت بڑے جملے کا فاصلہ لازم آ جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب یہاں پہ فعل محذوف نکال کے یہ جو آگے والا جملہ ہے اس کو آپ اس کے متعلق کر دیں۔ دیکھیں ذرا، جالا یہ فعل مقاربہ ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل جو کہ اس کا اسم ہوگا، اور یلحسو یہ بنے گی اس کی خبر، اور یہ جو ہے نا الی ان فنی لسانہ و ماتا یہ اسی اس فعل کے متعلق ہوگا۔ الی حرف جر ہے، ان مصدریہ، فنیہ فعل، لسان مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا فنیہ فعل کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، ماتا فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر الی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ یلحسو فعل کے متعلق ہوگا، یلحسو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو افعال مقاربہ ہے یہ اس کی خبر بن جائے گا، اور افعال مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔